السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں دعائے مغفرت کے لیے ہمایوں بھائی کی، جو کہ رانی کے ہسبینڈ تھے۔ تو ہم سب مل کے کچھ باتوں پہ غور و فکر بھی کریں گے اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی میں کچھ واقعات اور حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ انسان کو اپنی بے بسی کا اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ایبسلیوٹلی کنٹرول میں اور غالب اور جبار ہونے کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، سب ڈاکٹر، سب یعنی جو جتنی بھی آپ کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں، ہر چیز ایک طرف فیل ہو جاتی ہے۔ اینڈ کووڈ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور انسان جو ہے نا، پھر ظاہر سی بات ہے، سوائے اس کے کہ اس حقیقت کو قبول کر لے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے، جب اپنے کسی بہت قریبی یا کسی بہت پیارے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ بہت لمبی ایسوسیشن ہو، اس شخص کے یعنی جدائی کے موقع پر، اس کے انتقال کے موقع پر، تو آپ کو یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ اسٹرانگلی فیل ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ کو ریئلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو کر رہا، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کے آگے انسان بے بس ہو گیا۔ یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک فیصلہ صادر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خدائی جو پروگرام ہے وہ عمل میں آ کر رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے منصوبوں پر غالب ہے۔ یعنی جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ ایک شخص نے اب جانا ہے اس دنیا سے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اور اسی طرح اگر یہ فیصلہ ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ایک انسان جو ہے ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا، اس کی زندگی ہے، تو کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس کو ہلاک کر سکے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موضوع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، سب ہر کوئی جواب دے دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ زندہ سلامت ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مکمل شفا ہو جاتی ہے اس کو، اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اور چونکہ یہ سب کچھ اسباب کے پردے میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہے بچانے والا، یا یہ میڈیسن ہے جس نے بچا لیا، یا یہ وقت پہ پہنچ کے اس کے بچ گیا۔ نہیں، یہ انسان اس بات کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا یعنی غالب ہونا معاملات کے اوپر، اس بات کو اللہ رب العزت ثابت کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ بس یہ کہ ہمیں وہ نظر چاہیے، وہ ہمیں نظر آئے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے، اللہ کے جو منصوبے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو غالب ہونا معاملات کے اوپر، وہ انسان کو دیکھنے کے لیے دیٹ انسائٹ کہ اوہ یہ اللہ کا پلان ہے جو ہو رہا ہے ایگزیکیوٹ۔ اور جب ان فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ دراصل ایکسیپٹنس جو ہے نا اللہ کے فیصلوں کی، یہ دراصل صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کوشش نہیں کرے گا اس مصیبت سے نکلنے کی۔ جیسے ہمارا کوئی پیارا ہے، میری والدہ بھی ریسنٹلی بہت بیمار ہوئی تھی، تو ان کو بلڈ انفیکشن اینڈ فیٹل اینڈ کیموتھیراپی بھی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، بیمار ہو گئی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، کیونکہ یہ دنیا اصولوں کے اوپر چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ قوانین ہیں اس دنیا میں جو ان چیزوں کو اپنانا، ان ذرائع کو اپنانا، دیٹ از آل ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ انہوں نے سب اسٹریٹجیز دنیاوی پلاننگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، اور ہر چیز میں ان کی زندگی میں، ان کی سیرت طریقہ میں وہ پلاننگ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز آبویسلی
اسباب کے تھرو ہوگی نا، تو ریسورسز استعمال ہوتی ہیں. تو آپ اپنے بیمار جو آپ کا جو زندگی کا ساتھی یا آپ کی والدہ یا جو بھی آپ کا پیارا بیمار ہے، آپ اس کا علاج کروائیں گے. لیکن جو الٹیمیٹلی جو آؤٹ کم ہے نا وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جو کہ نافذ ہوگا، وہ اس کی تقدیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپٹ کر لینا صبر ہے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. اور یہ جو صبر ہے نا، یہ انسان کا دل تھام لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان پھر کس طرف جانے لگتا ہے، شکر گزاری کی طرف. آپ پھر جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ پازیٹیو ہوتا ہے، وہ آپ کو نیگیٹو نہیں ہونے دیتا. اور جیسے میں نے کہا نا کہ تقدیر کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنا دیے جو ان چینجنگ پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے نا، جو آپ کو یونیورس میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، زندگی کس طرح سے ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، انسان کا لائف سائیکل ہے. اسی طرح ہم نے اسکول میں پڑھا تھا ایک ہاؤس فلائی کا لائف سائیکل ہے، ایک بٹر فلائی کا لائف سائیکل ہے، اور وہ اس اسٹیج سے گزر کے پھر وہ فائنلی بٹر فلائی بنتی ہے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی ڈیتھ کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہر کریشن کا ایک لائف سائیکل ہے، اور یہ اس کریشن کی تقدیر ہے. رائٹ، کہ اتنی اس کی زندگی ہوتی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی اتنی ہوتی ہے، یہ اسٹیجز ہیں زندگی کی. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو موت یا فنا کا جو اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر جو زندہ چیز ہے اس میں ایک نہ ایک فنا ہونا ہے. سورہ رحمان کی آیت 26 اور 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں کریٹ کی گئی ہے اس نے اپنا لائف سائیکل، اپنی مدت پوری کر کے فنا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، پھر دوام کس چیز کو ہے، ایٹرنل کون سی ہستی ہے، صرف ایک اللہ رب العزت کی ہستی. ٹھیک ہے، جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم یہ اس کو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہر جان ظاہر جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنے والی ہے. رائٹ، اینڈ اچھا یہاں پہ میں ایک اسٹیو جابس کا اگر آپ نے نام سنا ہو، کہ جس نے ایپل کو کریٹ کیا تھا، اس کا ایک بڑی مشہور ایک اسپیچ ہے جو اس نے اپنی کینسر سے ریکوری کے بعد کی تھی. اس نے بہت ساری باتیں کی تھیں، بڑی انسپائرنگ باتیں تھیں. اس کی زندگی کی ساری یعنی ریفلیکشن اور سب جو اس نے سمجھا، اپنی موت کو بڑی قریب سے جب دیکھا اور کینسر میں مبتلا ہوا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ ڈیتھ از دا بیسٹ تھنگ کریٹڈ. یعنی کیا مطلب، یعنی موت جو ہے نا وہ سب سے بہترین چیز ہے جو بنائی گئی ہے. اور یہ کیوں کہا اس نے یہ اس لیے کہا بیکاز اس نے کہا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا، ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس بس چند اتنے دن ہیں، یعنی آپ بس اتنے مہینے زندہ رہیں گے یا 1 ماہ زندہ رہیں گے آپ، سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ سب کہ مجھے اس وقت یہ لگا کہ اگر یہ میری زندگی 1 مہینے جب رہ گئی ہے، تو میں جب بھی روز صبح اٹھتا تھا تو میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہوئی اپنے آپ سے کہتا تھا کہ مجھے اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، ہاؤ وڈ آئی لائک ٹو اسپینڈ اٹ. اینڈ اس سے آپ یقین کریں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا میری زندگی کا سب سے کریٹو اور سب سے خوبصورت ٹائم تھا، کیونکہ میں اپنے ہائیسٹ پوٹینشیل پہ زندہ رہ رہا تھا. میں اتنا کریٹو ہو گیا تھا، میں نے اتنی چیزیں مطلب اپنی زندگی میں یعنی کائنڈ آف پوری کر لی، کیونکہ ہم کو لگا کہ او ٹائم بہت کم رہ گیا نا، تو جلدی جلدی کرنا. تو ہی سیڈ دیٹ واز دا بیسٹ موٹیویشن فار ہم کہ او آئی واز ٹو ڈائی ون ڈے سو آئی ہیو ٹو لیو فلی. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بات بڑی خوبصورت لگی، تو میں نے کہا کہ یہ ضرور آپ کے ساتھ میں بات شیئر کروں. اور ایک اور اصول اسی یعنی موت اور فنا کا جو اصول ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اصول جو ہماری اس انسانی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے، آزمائش کا اصول. یعنی ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ مختلف انداز میں لازماً آزمایا جائے گا. کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ہم اس کو ایک خاص طرح سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں،
مگر اصل میں کیا اس کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ آزمائش ہر انسان کی ہو رہی ہے. اب اس آزمائش کا جو نیچر ہے، جو ٹائپ ہے اس آزمائش کی، وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. وہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ پیکج کے ساتھ بھیجا ہے. تو کیا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا ہے سورہ ملک کی پہلی دو آیات میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے، تمام اقتدار ہے، تمام پاور ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہی از آل پاورفل، ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، بنایا تاکہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائش ہو رہی ہے؟ کہ تم میں سے اس کے کام اچھے ہیں، احسن عمل ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آزمائش کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہ کون خوبصورت کام کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے، کون بینیفیشل کام کرتا ہے، کون کریٹو کام کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ٹیلنٹس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا نا. یعنی مثلاً کوئی ہو سکتا ہے آرکیٹیکٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے کوئی ڈیزائننگ میں اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے پینٹنگ اچھی کرتا ہو، کسی کی آواز خوبصورت ہے. اسی طرح مختلف ٹیلنٹس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو بنایا اور بہت بہترین ساخت کو بنایا. اب آپ ان ٹیلنٹس کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جو ٹیلنٹس ہیں آپ ان کو کسی اچھے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا آپ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور دونوں راستے کھلے ہیں. ایک راستہ جو ہے جو کہ اچھائی کا راستہ ہے، جو کہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، جس میں کہ تھوڑی سی قربانیاں ہیں، اور وہ جو ہے ایک آنریبل راستہ ہے. ٹھیک ہے، ایک نوبل راستہ ہے. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ جس شر اور فساد کا راستہ ہے، جس سے کہ بظاہر آسانیاں لگتی ہیں کہ آپ کو اپنا فائدہ بھی کر رہے ہیں اور ضرور چیزیں آپ کو حاصل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے نقصان ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی. تو کیا آپ ان ٹیلنٹس اور ابیلٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آر یو یوزنگ دیم فار پیپلز بینیفٹ اور آر یو یوزنگ دیم فار پیپلز، یعنی ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور صرف اپنا مفاد سوچ رہے ہیں؟ آئی ہوپ دس از کلیئر. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ابیلٹی دی کہ آپ جو ہے حکومت اچھی کر سکتے ہیں، لوگوں پہ آپ ایک انفلوئنس اچھا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ایز اے لیڈر. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑی لیٹ سے ایک ابیلٹی ہے، یہ اللہ نے آپ کو گفٹ یا ٹیلنٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، کہ آپ حکومت کر کے بہت میسو لیول پہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں ریسورسز ہیں حکومت کی، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے. جیسے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دیکھیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت نصیب کی اور ان کو ریسورسز دیے اور دولت، پر ایسی بادشاہت جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی. صرف انسانوں پہ حکومت نہیں ان کو نصیب ہوئی، ان کو جنات پہ بھی، جنات یعنی ان کی پاور پہ تھے، اینڈ ایون برڈز اینڈ اینیملز. ٹھیک ہے، اب وہ کس نیچر کی حکومت تھی یہ ہم نہیں اس طرح سے سمجھ سکتے، بٹ بہرحال ایکسٹراڈنری پاورز، اینڈ وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے. تو قرآن پاک میں سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے. آپ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کیا کام کیے؟ انہوں نے اتنے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کام کیے. اینڈ اف یو لک ایٹ دی ٹائم دیٹ ہی ڈائیڈ، جو ان کی ڈیتھ کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیتھ کس طرح ہوتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اب ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اور اس کو لے کے اور اس پہ انہوں نے ٹیپ لگائی دیا، اینڈ ہی سپروائزنگ، وہ جنات کو سپروائز کر رہے ہیں اور ان سے کوئی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہا ہے. اینڈ ہی پاسز اوے ان دیٹ اسٹیج، اینڈ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. پتہ کب چلتا ہے کہ جب وہ جو عصا ہے، جو لکڑی ہے، اس کو کوئی ٹرمائٹس یا کچھ اس کو لگ جاتا ہے دیمک اور وہ کولیپس کرتی ہے، اینڈ دین ہی فالز ڈاؤن. دین دے ریئلائز کہ ان کی تو ڈیتھ پتہ نہیں کب کی ہو چکی ہے.
یعنی انہوں نے اپنے آخری وقت، یعنی ان کا آخری جو وقت تھا ایز اے بادشاہ، ایز اے پروفٹ، اللہ کے نبی بھی تھے، وہ نبوت بھی تھی ان کے پاس، وہ کیا کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تھا، انہوں نے آخری حد تک اس کا حق ادا کیا، یعنی انسانیت کے فائدے کے کاموں میں بڑی بڑی ڈیریں وہ بنواتے تھے کھانے کی، تو اس طرح کے جو کام، the point is this is an example for us. ٹھیک ہے، یہ جو پروفٹس کی جو مثالیں ہیں قرآن پاک میں، یہ this is the noblest of humanity, the cream of humanity. تو اللہ رب العزت نے ان کی جو مثالیں بیان کی ہیں نا قرآن پاک میں، یہ صرف کوئی کہانیاں نہیں ہیں، these are role models for us. ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایک شخص فار ایگزامپل ساری زندگی بیمار رہتا ہے، بستر پہ رہتا ہے، تو اس کا کیا امتحان ہوگا؟ اس کا صبر کا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حضرت ایوب کی مثال ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک شخص ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، اس کے سگے رشتے دار اس کو کنویں میں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ظلم ہو، وہ اپنے باپ سے جدا ہو جائے، پھر اس کو بغیر کسی وجہ کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، بالکل ہوتا ہے. تو یہ کن انسانوں کے ساتھ ہوا؟ یہ وہ انسان تھے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، انبیاء علیہ السلام، یعنی they were the best of the creation. ٹھیک ہے، تو ان کا ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ان کا رویہ مشکلات میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، ان کا صبر اور ان کا شکر. جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، اور وہ عزیز مصر، یعنی وہ اب فائنانس منسٹر بن چکے ہیں ایجپٹ کے، ٹھیک ہے، اور وہ ریونائٹ ہوتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اور بھائی جو ہیں وہ قحط زدہ جگہ سے آئے ہیں غلہ لینے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یعنی لا تصریب اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی گرفت نہیں. I mean, it is like it's like saying کہ جس شخص نے آپ کی زندگی برباد کر دی، یعنی آپ کے وہ جو سوتیلے بھائی نے destroyed his life، اگر مطلب دیکھا جائے تو they practically destroyed his life. باپ جو ہے وہ ادھر رو رو کے اندھے ہو گئے ان کے غم میں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے جب ملتے ہیں، اور یہی الفاظ بائی دی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی آپ کو پتہ ہے؟ جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا تھا. And he said, آج میں وہی الفاظ کہوں گا جو یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہے تھے، لا تصریب اليوم، آج کوئی کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ مکہ کے کفار جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، کس وجہ سے؟ جسٹ بیکاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ایک اللہ کی عبادت کرو. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں نا، یہ کوئی یعنی صرف پڑھ کے اور بس قرآن کو ختم کر کے اور بس رکھ دیا اور قرآن پاک ختم ہو گئی، اس لیے نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ انسپریشن دینے کی کتاب ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے آپ کو یہ کتاب. ٹھیک ہے، تو آپ کو جس چیز کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے، آپ کو قرآن پاک گائیڈنس دے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. And I met somebody recently. He's a PhD professor at Stanford University. اتفاق کی بات ہے، وہ ادھر آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے بھیجا گیا ریسرچ کے لیے، حبیب یونیورسٹی کی جو کریکولم ہے اس پہ ریسرچ کرنے آئے تھے. That man is from England سے ہے وہ، and he is a PhD in language. انہوں نے عربی سیکھی، وہ فلسطین گئے، یہ اب جنگ سے پہلے کی بات ہے، 5 سال فلسطین میں رہے، فلوئنٹ وہ عربی بولتے ہیں. تو اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی کسی جگہ پہ، کسی کے گھر پہ، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ عربی شاعری کو بھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جاہلیت کی جو شاعری ہے. And you know what he said? He said to me, I said کہ آپ کو قرآن پاک کا جو کلام جب آپ پڑھتے ہیں اور جب آپ دوسری شاعری پڑھتے ہیں قرآن پاک کے علاوہ انسان کی لکھی جو شاعری، because he is not a Muslim. تو میں نے کہا آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ He said to me کہ یہ انسان لکھ ہی نہیں سکتا اس طرح کا کلام. قرآن پاک کے بارے میں نے مجھے کہا. He said انسان ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکتا. And when he started explaining the technicalities of the language, and I was just looking at his face, میرے کو رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسے اچھا، پھر میں نے ان سے پوچھ لیا، تو میں نے کہا تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟
تو he said کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. he said مجھے یقین تو ہے نہیں اللہ کا کلام اور یہ سچا کلام کا مجھے ڈر لگتا ہے اپنا مطلب obviously ریلیجن چینج کرنا اپنا. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا وہ کیا ہے کہ وہ لینگویج اٹسیلف جو ہے نا وہ ایک میریکل ہے اور جس کو اس کی سمجھ آ جائے گی نا وہی سمجھ سکتا ہے اس معجزے کو جو زبان کا ماہر ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو زبان بھی نہیں سمجھتے. بہرحال تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب ہم انسان اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں جب ان کو قبول کرتا ہے تو جو آزمائش آتی ہے اس کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیات 155 to 157 میں. اب میں ترجمہ کر دیتی ہوں. اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے, لازماً آزمائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن کراچی ہمیں پتا ہے کہ خوف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خوف کی بھی ایک آزمائش ہو سکتی ہے. اینزائٹی اٹ سیلف جو اینزائٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے ڈیلنگ وتھ دیٹ. اسی طرح مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, پیارے چلے گئے, بیماری آ گئی. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نیچر ہے آزمائشوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آزماؤں گا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری؟ کون لوگ ہیں یہ جو صبر کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بری خبر آتی ہے نعوذ باللہ, تو وہ ان کے الفاظ کیا نکلتے ہیں ان کے منہ سے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, اللہ ہی نے تو بنایا ہے ہمیں, اللہ ہی کی طرف سے تو آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو وہ جیسے چاہے آزما لے, اس کی مرضی, وہ مالک ہے. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی وفات پر تعزیت کے وقت افسوس کرتے تھے, تعزیت کرتے تھے, تو کیا الفاظ ادا کرتے تھے؟ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. تو آپ صبر کیجئے اور ثواب کی امید رکھیے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ آزمائش کا جو اصول ہے نا یہ ہر چیز کے ساتھ ہے, یعنی لگا ہوا ہے. یعنی مادی نقصان بھی ہو سکتا ہے, کاروباری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی نفع نقصان, یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. جسمانی آپ کی صحت ہو گئی یا دماغی آپ کی مینٹل ہیلتھ ہو گئی یا بیماری, یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. اور جو بدھا کا تو آپ سب نے سنا ہوگا, دا گریٹ سیج, ان کی اگر جو ٹیچنگز دیکھیں تو ان کے خیال کے مطابق زندگی کیا ہے؟ دکھ کا نام ہے. یعنی زندگی کانسٹنٹ اسٹرگل, کانسٹنٹ آزمائش. ٹھیک ہے نا. تو زیادہ تر آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ زندگی واقعی ایک اسٹرگل کے بعد ایک دوسری اسٹرگل ہے. تو جب انسان اللہ کے ان سب اصولوں کو سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے ان چیزوں کو اور اپنی کانشیس تھاٹ کا حصہ بنا لیتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ قبولیت آ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے اور اللہ رب العزت کی جو پلانٹ ہے اس کو وہ بھی نظر آنے لگتی ہے اپنی زندگی میں. مثلا حضرت یوسف کی جو بات کر رہے تھے, اگر وہ اپنے بھائیوں, اگر ان کے بھائی ان کو کنویں میں نہ پھینکتے, یعنی یہ اللہ کے اذن سے ہوا نا, اور پھر عزیز مصر کا کوئی قافلہ گزر رہا تھا اور اس نے ان کو وہاں سے اٹھا کے خرید لیا, تو یہ اللہ ہی کی پلاننگ تھی کہ ان کو باپ سے دور جانا تھا اور انہوں نے فائنانس یعنی فائنینشیل جو شخص تھا یعنی منسٹر تھا اس کے گھر میں رہنا تھا, وہاں ان کی تربیت ہونی تھی اینڈ یو ہیو ٹو لرن آل آف دیٹ. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ ہی کی پلاننگ تھی اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرما بھی دیا کہ یعنی واللہ غالب علی امرہ, یعنی اللہ غالب ہے اپنے معاملات میں, وہ پلاننگ کرتا ہے انسان کی زندگی کی. لیکن انسانوں کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ بہت سٹل طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب کے پردے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب یہ فیصلے قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے اللہ کی انفینٹ وزڈم اور انفینٹ نالج کے اوپر بیس کر رہے ہیں. تب آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے کہ ہائے میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا, ہائے میرا بچہ کیا کر سکے گا, وہ تو یہ ایگزام نہیں پاس کر سکا, اوف یہ کیا ہوگا. نہیں,
حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے رہے؟ یعنی غم تو تھا بیٹے کا، بٹ وہ یہ کہتے تھے اللہ کبھی میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا، میں کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بیٹا نبی بنے گا۔ اور وہ کبھی اس چیز پہ نہیں آئے کہ وہ میرا بیٹا جو ہے نا مر گیا ہوگا۔ گھر والے کیا کہتے تھے؟ بھول جائے نا تو اس کو، ابھی تک آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی پلاننگ ہے ہر چیز کے پیچھے۔ اب کوئی حادثہ آ جائے زندگی میں، یا کوئی جو ہے قریبی رشتے دار کی وفات ہو جائے، لائک وی سیڈ، اس میں دو طرح کے ایٹیٹیوڈس ہو سکتے ہیں، دو رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک جو رویہ ہے وہ ہے بے صبری اور ناشکری کا رویہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا رویہ ہو سکتا ہے کہ آپ صبر کریں اور آپ شکر گزاری کریں۔ بے صبری اور ظاہر ناشکری کے رویے کے نتیجے میں انسان کی جو نظر ہے وہ صرف اور صرف منفی پہلوؤں پر، نیگیٹو چیزوں پر جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہوگا، ذہنی طور پر وہ پریشان رہے گا اور الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اس سچویشن کو قبول نہیں کر رہا۔ جبکہ صبر اور شکر گزاری کا جو رویہ ہے اس میں بھی کیا ہوگا، انسان کی جو نظر ہے نا وہ منفی پہلو تو اس کو نظر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پازیٹیو ایسپیکٹس کی سچویشن کے نظر آئیں گے، اور وہ سچویشن کو قبول کر لے گا اور وہ پرسکون بھی رہے گا اور مایوسی سے بھی بچے گا۔ اس کا مطلب یہ اگین ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اس پریشانی یا مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ ریممبر دیٹ صبر کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، صبر یہ بھی ہے کہ آپ اسٹرگل کریں اور اس مصیبت سے نکلنے کی پوری کوشش کریں، یہ بھی صبر ہی ہے، رائٹ؟ بٹ جب نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق اب نہیں نکل رہا، یا تھنگز آر گوئنگ ساؤتھ، یا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، رائٹ؟ تو جب انسان اللہ کا فیصلہ قبول کر لیتا ہے، اس کی مرضی کے آگے اپنا جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو ول کو سبمٹ کر دیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اور اسے پھر اس سچویشن میں رحمت اور آسانیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہی ہے ہمارا ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان ایسے حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھے اور اللہ سے اپنے کنیکشن کو بہت اسٹرانگ کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو۔ کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے، صبر، ٹھیک ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی ہے، اسپرٹس کو ہائی رکھنا ہے، اور نماز، اللہ سے کنیکشن۔ اور نماز صرف یہ نہیں ہے کہ بس ادا کر کے بس ہٹ جائیں، کنیکشن اللہ تعالیٰ، اس وقت آپ کو اللہ کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میری والدہ کا بھی یہ سب کچھ ہوا، اینڈ آئی واز ناٹ دیئر ایکچولی، اینڈ آئی ایم ہر پرائمری کیئر گیور اینڈ آئی واز ٹریولنگ، اینڈ باقی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کی دوائیوں کا، اچانک سے سب کچھ ہوا، ان کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا، اینڈ آپ یقین کریں کہ اس وقت میں صرف یہ کہتی جا رہی تھی اللہ آپ کے حوالے، اللہ آپ کے حوالے، اینڈ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، یو آر نتھنگ۔ میں اگر چاہتا ہوں تو سارے اسباب سب کچھ ارینج ہو جائے گا اور ان کی جان بچ جائے گی، نہ کسی کو ان کی میڈیسنس کا پتہ تھا، کچھ نہیں پتہ تھا، بٹ اللہ نے، اور وہ اتنی سیریس انفیکشن تھی کہ if she was not taken to the hospital in like few hours, she might not have lived. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، یعنی میرا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ واز سچ اے ہیوج لیسن فار می، اینڈ اللہ سے کنیکشن اس میں بہت ضروری ہوتا ہے، بیکاز دیٹ از آل یو ہیو، رائٹ؟ تو قرآن تو پھر انسان جب اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو وہ اسٹرینتھ مل جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تندرستی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے لوگ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی دراصل پرہیزگار اور تقویٰ والے ہیں۔ یہ ایک آیت کا حصہ ہے میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ صبر کے ساتھ ساتھ جو شکر کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، تو شکر کیا چیز ہے؟ یعنی شکر یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جو شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو نعمت آپ کو ملی ہے
اس کا نعمت ہونا وہ آپ کو پتا ہو کہ وہ ایکچولی نعمت ہے، وہ آپ کو نظر آئے کہ وہ نعمت ہے۔ ہم تو اپنی نعمتوں کو دیکھتے بھی نہیں ہے نا، ہم تو اکنالج بھی نہیں کرتے، یا ہم تو مطلب لیٹس سے کہ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایکچولی جو چیز ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک تو یہ ریئلائزیشن ہونا، اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہونا کہ وہ کس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ نعمت کس نے عطا کی ہے، اس بادشاہ حقیقی نے، ٹھیک ہے، یہ ریئلائزیشن ہونا، اینڈ دین ان الفاظ کا ادا کرنا، الحمدللہ، یعنی ان فیلنگس کے ساتھ جب وہ الحمدللہ ادا ہوگا تو صحیح معنوں میں الحمدللہ ہوگا، یہ ساری تعریف اور سارا شکر اس کے لیے ہے کہ اسی نے دیا ہے، میرے تو بس میں کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اگلی سانس کے ہی اس کی محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل جو یعنی جو ہے گریٹیٹیوڈ کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، یا جو اس کا اصل ہے، وہ کیا ہے؟ اس نعمت کا استعمال۔ اب اس نعمت کا استعمال کیسے ہوگا؟ جو منعم ہے، جو دینے والا ہے، اس کی رضا کے مطابق استعمال، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے آنکھیں دی ہیں مجھے، تو اب ان آنکھوں سے میں کیا کر رہی ہوں، میں کن کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہوں، یا میں کیا کنزیوم کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس ویژن کے ساتھ۔ پھر اسی طرح اگر زبان دی ہے تو میں کس طرح کے الفاظ اس زبان سے ادا کر رہی ہوں، اللہ کی پسند کے الفاظ ہیں یا اللہ کو غصہ دلانے والے الفاظ ہیں۔ تو نعمت کا جو اصل شکر گزاری ہے وہ اس کے استعمال ہے، کہ اس کا استعمال کیسے ہو؟ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں شکر کا بہت مقامات کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، غالباً وہ نبی تو نہیں تھے، بٹ ایک اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان، ایک حکمت والی شخصیت، وزڈم والی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، یعنی یہ وزڈم جو ہے نا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ اگر ایک انسان کو حکمت اس کے ذہن، یعنی اگر وہ وائز انسان ہے تو اس کو سب سے بڑی ریئلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، یہ اللہ کے اوپر کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے شکر کرتے ہیں۔ اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تو بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، اس کو نہ کسی تعریف کی ضرورت ہے، نہ کسی شکریہ کی ضرورت ہے، ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نعمت پر شکر کا حکم دیا گیا ہے وہ علم اور حکمت کی نعمت ہے، یعنی اگر غیر مادی جو نعمت ہے، یعنی حکمت، دانائی اور علم کی نعمت بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ ایک شخص کو اگر ریسورسز ملے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، بٹ ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو یوز دیم، ہی از انوائز اینڈ ہی از فولش، وہ ان ساری نعمتوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، غلط جگہ یوز کرے گا، دکھاوا کرے گا، پھینک دے گا، ضائع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اٹس اے گفٹ آف گاڈ، کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز کہاں استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے، کون سی بات کہاں کرنی ہے، کہاں چپ رہنا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے، اٹس اے رول ماڈل فار اس، کہ کہاں آپ نے جو ہے غصہ کرنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں کیا کہنا ہے، کتنی آواز اونچی رکھنی ہے یا بس آواز پست کرنی ہے۔ Sometimes just staying quiet is the wisest thing to do. خاموش رہنا اتنی اس میں بھلائی ہوتی ہے کئی دفعہ، ٹھیک ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ سے مانگنی چاہیے حکمت، اور اگر حکمت مل جائے نا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کو حکمت عطا ہوگی اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بلا وجہ اپنے ایموشنس کو ادھر ادھر وہ کرے، غصے میں آ جاتے ہیں لوگ، جذبات میں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے جذبات کو نہیں کنٹرول کرتے تو پھر آپ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ صرف دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کیا مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بس اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے شکر گزاری کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیا،
اینڈ جیسے میں نے کہا کہ جو نعمت ہے اس کا استعمال اللہ کی دینے والے کی مرضی کے مطابق. تو جو ہے ناشکری سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی انسان کو اپنی زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھنا ہے, ان کو ایکنالج کرنا ہے, اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. کیا کیا نعمتیں ہمیں ملی ان کو گنیں, ٹھیک ہے, ان کو ایکنالج کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا نا, لائک آئی سیڈ کتنی چیزوں کو ہم گرانٹیڈ ہی لے لیتے ہیں. ابھی میری امی کا سانس کا بھی بہت ایشو چل رہا ہے, تو ان کو سانس ہی نہیں صحیح آ رہا. تو مطلب آپ یہ دیکھیں نا, سانس کتنی بڑی نعمت ہے. سانس کا اسموتھلی آ جانا, نگلنا, کھانے کا ٹیسٹ انجوائے کرنا, مطلب کتنی چیزیں ہیں نا. انسان اپنی آنکھیں دیکھ لے, مطلب آنکھوں سے بڑھ کے کیا نعمت ہے. اسی ایک آنکھ کے لیے انسان جو ہے وہ جو ہے سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے شکر کے. تو بہرحال تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. اور ہم جس طرح کی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں جو غربت کا جو عالم ہے, we are I think just a very small percentage who are living the best life کہا جائے تو. ہماری زندگی میں مطلب یہ کہ جو آسائشیں ہیں, جو آسانی ہیں, جو آرام ہیں, وہ بہت ہی کم لوگوں کو میسر ہے. تو اسی طرح میں ظاہر ذمہ داری اور اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جتنا آپ کو نوازا گیا اسی حساب سے پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور حساب بھی ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے انسان بنیں, ٹھیک ہے, اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اسی کی خوشی اور رضا کے مطابق استعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کریں. اپنی نیتوں کو ہم خالص کر لیں, ہم اپنی نیتوں کو, اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارا رب ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے کہ وہ سیدھا راستہ جو ہے اس پہ ہم چلیں, کسی ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائیں, اور ہر طرح کی نفرت, ہر طرح کی یعنی جو وہ ہے چیزیں جو آپ کو جو وہ کریٹ کرتی ہیں, فساد پیدا کرتی ہیں, ان سے ہمیں بچائیں. اب ہم جو ہے ہمایوں بھائی کے لیے دعا کر لیتے ہیں. تو ایک میں حدیث میں ایک احادیث کوٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ایک حدیث جس میں تمام یعنی مسالک اس میں متفق ہیں, سب اس پہ اگری کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے, ٹھیک ہے, سوائے ان 3 صورتوں کے. یعنی ایک شخص دنیا سے چلا گیا, انتقال ہو گیا, تو اب اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا, رائٹ, لیکن 3 چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. وہ کیا؟ صدقہ جاریہ. وہ شخص اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام اگر کر گیا ہو جس سے معاشرہ اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی فائدہ حاصل کرتا رہے. مثلا کوئی ہسپتال بنا گیا, کوئی اسکول, کوئی کنواں کھدوا گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کا اگر کوئی کام کر گیا ہے تو وہ کام جب تک چلتا رہے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ اور علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. کسی کو اس نے کوئی اچھی چیز سکھائی, ٹھیک ہے, قرآن پڑھایا یا کوئی بھی ایسا علم دیا, نفع بخش علم, اور اس کے شاگرد ہیں جن کو اس نے پڑھایا ہو. کوئی علمی کام, کوئی کتاب جس سے کہ لوگ بینیفٹ کرتے ہیں, کوئی سائنسی ڈسکوری, کوئی بھی اچھا انسانیت کے لیے کوئی نفع بخش کام کیا اس نے, اور لوگ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی, اور جو بھی نیکیاں کرے گی تو یعنی وہ اس کے نامہ اعمال میں وہی ایڈ ہوتی رہیں گی. تو جو بھی نیک عمل اولاد خلوص نیت سے کرے گی تو وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, کیونکہ ماں باپ کی تربیت کا ظاہر کا نتیجہ ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. یا اللہ ان کو بخش دیجئے، ہمایوں کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کو باعزت ٹھکانہ دیجئے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے اور انہیں برف اور اولوں سے دھو ڈالیے، ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیجئے جس طرح کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، انہیں ان کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرمائیے اور انہیں جنت میں داخل فرما دیجئے اور انہیں عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو اور مردوں کو، ظاہر کو، حاضر کو اور غائب کو، چھوٹے کو اور بڑے کو، مرد کو اور عورت کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیں اور جسے وفات دیں اسے ایمان پر وفات دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائیے اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ ہونے دیجیے گا۔ اے اللہ بے شک ہمایوں ستار آپ کی امان اور آپ کے عہد میں ہیں، بس آپ ان کو قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، آپ ہی صاحب وفا اور صاحب حق ہیں۔ اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرمائیے اور ان پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا غفور یا غفار، آپ ہمایوں سردار کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ کا وعدہ ہے کہ خلوص دل سے کی ہوئی نیکی کا اجر آپ بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے، تو آپ ان کی ریا سے پاک خالص نیکیوں کو بے انتہا وزن دیجئے اور قبول کیجئے، اور آپ ستار العیوب ہیں تو آپ ان کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیجئے۔ آپ غفار ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیجئے، ان کے اعلیٰ اخلاق کہ ہم سب گواہ ہیں، ان کی اپنی بیماری اور تکلیفوں پر صبر کہ ان کے سب گھر والے گواہ ہیں۔ یا اللہ ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار، ان کے صبر پر ان کو بے حساب اجر دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی، یعنی اخلاق، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی بھاری چیز ہو نہیں سکتی نیکیوں میں، اور اللہ یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مومنین میں سے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مومنین میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، انہیں ان کی من پسند جنت عطا کیجیے اور جو کچھ ان کا من چاہے ان کو عطا فرمائیے، اور جیسے کہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ والدین اور اولاد کو جنت میں ساتھ کر دیں گے اگر دونوں نیک ہوئے، تو آپ اپنے وعدے کے سچے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم